شیعہ علماء سادہ لو شیعہ عوام کو امیر المؤمنین عمر فاروق سے بدظن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے بی بی کا حق نہیں دیا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر وہ جمیع صحابہ کرام سے سادہ لو شیعہ عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین کیجئے رات یہ حقیر فقیر امیر المؤمنین عمر فاروق کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں، پانی سے بھر گئیں کہ وہ عمر ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق نہیں بلکہ ان کے بھیجے گئے مجاہدین، ان کے خادم، ان کے نوکر، ان کو حکم تھا امیر المؤمنین عمر فاروق کا کہ جب کوئی فرما بردار ہو جاتا یعنی میدان جنگ میں اور فرما بردار ہونے کے بعد ملنے کے بعد بغاوت کر دیتا تو اس سے اقرار لینے کے بعد درگزر کر دیا جاتا تھا، حالانکہ ایک دفعہ بغاوت کر دینے والے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیں، کسی بھی بادشاہ نے، کسی بھی گورنر نے، کسی بھی عہدیدار نے بغاوت کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑا، لیکن امیر المؤمنین عمر فاروق نے کیا حکم دے رکھا تھا کہ بغاوت کر دیا تو ان سے پھر اقرار لے کر انہیں درگزر کر دیں۔ یہاں تک کہ عرب سوس کے لوگ 3 دفعہ اپنے قول سے پھرے ہیں، یعنی پہلے فرما بردار ہوئے، بغاوت کر دی، اقرار کیا، پھر فرما بردار بن گئے، پھر بغاوت کر دی، پھر اقرار کیا، پھر بغاوت کر دی۔ 3 دفعہ بغاوت کی ہے، اس کے باوجود ان کو درگزر کیا، بس اتنا کیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا۔ آگے سنیے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، اب آپ کو آئے گا مزہ۔ جب ان کو جلا وطن کیا تو ان کی جو زمینیں تھیں نا، اس کے پیسے ان کو ادا کیے ہیں۔ پھر اب آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ خیبر کے یہودیوں کو بغاوت اور سازشوں کے جال بننے کے جرم میں جب نکالا گیا نا تو ان کی جو زمینیں تھیں اس کی ادائیگی کی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ باغیوں کو کوئی دیتا ہے، باغیوں کو تو ویسی سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ ان کی زمینیں واپس کی گئیں۔ آگے سنیے، آگے اور مزہ آئے گا آپ کو۔ اور امیر المؤمنین عمر فاروق نے یہ حکم دے دیا کہ یہ جہاں جہاں سے گزریں ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے، اور جہاں پر بھی یہ قیام کرنا چاہیں پہلا 1 سال جزیہ ان کو معاف ہے۔ اس عمر کے بارے میں شیعہ علماء سادہ لو شیعہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ جس کو باغیوں کا اتنا خیال تھا، باغی آپ کو پتہ بھی ہے باغی کون ہوتا ہے؟ جسے ہر ملک کا قانون، ہر بادشاہ فوری طور پر سر قلم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا امیر المؤمنین عمر فاروق کا۔ تو مجھے بتائیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ عمر فاروق سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق کھا لے؟ غیر جانبدار ہو کر بتائیے۔ وہ عمر جس کو باغیوں تک کا اتنا خیال تھا، وہ ام حسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیسے اور کیوں کر زیادتی کر سکتے ہیں؟ اس لیے حقیر فقیر کہتا ہے سادہ لو شیعہ عوام کو، یہاں تک کہ شیعہ علماء کو، عمر کو پڑھیں، امیر المؤمنین عمر فاروق کے بارے میں پڑھیں، غور کریں غیر جانبدار ہو کر، تعصب سے پالا ہو کر، پھر اس کے بعد بتائیے کہ کیا عمر ایسا کر سکتا ہے کہ جس کو باغیوں کا اتنا خیال ہے کہ ان کا سر قلم کرنے کی بجائے ان کی زمینوں کا، ان کے مکانات کا معاوضہ بھی ان کو دیا، پھر ان کے راستوں کا بھی خیال رکھا، پھر جہاں پر وہ خیمہ زن ہوں وہاں پر ان کے ساتھ رعایات برتی گئیں۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، تاریخ دان ہوں گے آپ، تو بتائیے اگر کوئی ایسا امیر دنیا میں گزرا ہے، ایسا بادشاہ کوئی گزرا ہے، ایسا خلیفہ کوئی گزرا ہے، لائیے سامنے۔ باغیوں کو تو کوئی معاف نہیں کرتا، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک تھا، تو مجھے بتائیے اولادی رسول کے ساتھ امیر المؤمنین عمر فاروق کیسے اور کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ سادہ لو شیعہ عوام کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی دین سے ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق کے بارے میں لازم پڑھیے، پڑھتے رہیے اور اس کے بعد غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کیجیے۔